نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 363 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ زید نے طواف زیارت کے صرف 5 چکر کیے اور پھر وہ کمرے پر واپس آ گیا اور 12 ذی الحجہ کا غروب بھی ہو چکا ہے، یعنی وہ تاریخ نکل چکی ہے، تو اب اس پر کیا چیز لازم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ شخص مکہ معظمہ میں موجود ہے تو مابقیہ چکر پورے کر لے اور ہر چکر کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرے، اور اگر وہ وطن واپس لوٹ چکا ہے تو اس کے لیے دم لازم ہوگا جو حدود حرم میں کیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا 13 ذی الحجہ کو عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس دن عمرے کا احرام باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے باندھ لیا ہے تو اولاً تو کوشش کرے کہ وہ احرام کو ترک کر کے دم ادا کرے اور بعد میں عمرے کی قضا کرے، اور اگر احرام ہی کی حالت میں رہا اور 13ویں کا دن گزار کے رات میں عمرہ کیا تو پھر اس پر کوئی دم واجب نہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر عرفات میں جو خیمے بنے ہوئے ہیں وہاں امام مسجد نمیرہ کی آواز صاف آ رہی ہو تو اس امام کی اقتداء میں خیموں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صفیں متصل ہوں گی تو خیمے میں مسجد نمیرہ کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر صفیں متصل نہ ہوں تو نہیں پڑھ سکتے۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب نے 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کیا اور وہ بیمار تھے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ طواف زیارت تو بہرحال کرنا پڑے گا، مگر عذر کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو دم نہیں ہے، ورنہ دم لازم ہوگا۔ سوال ہے کہ اگر 12 تاریخ کو مینا سے واپس آ گئے رمی کر کے اور پھر اگلے دن جا کر 13 کی رمی کی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رمی تو ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ جس کو 13 کی رمی ہے اسے رات بھی وہیں گزارنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب کو ویل چیئر پر طواف کرایا جا رہا تھا، چوتھے چکر میں ان کی آنکھ لگ گئی، بقیہ میں وہ جاگتے رہے، تو کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر معمولی نیند آئی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر زیادہ گہری نیند آ گئی ہے تو اس طواف کے شوط کو دہرا لے اور اس کے عوض میں ایک صدقہ ادا کرے، صدقہ فطر۔ سوال ہے کہ ایک خاتون نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آتے ہوئے عذر کی حالت میں احرام باندھا، تو وہ پاک ہونے تک عمرے کا انتظار کرے گی، تو کیا عمرہ کرنے سے پہلے اسے مسجد عائشہ جا کر دوبارہ احرام باندھنا ہوگا یا وہی احرام کافی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وہی احرام کافی ہے، دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ سوال ہے کہ احرام باندھنے کے بعد کچھ بال تو خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ وضو کرتے وقت گر جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو بال خود بخود ٹوٹ جائیں ان پر تو کوئی جنایت نہیں ہوتی، البتہ وضو کرتے وقت جو بال گر جائیں تو اس پر صدقہ کر دینا چاہیے، 10-20 ریال اس نام پر صدقہ کر دیے جائیں۔
حاجی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم یہاں مکہ معظمہ میں مثل اول پر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا مستورات بھی اسی وقت پڑھ سکتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مستورات اگر جماعت سے پڑھیں تو اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر اپنے نماز پڑھ رہی ہیں اپنے کمروں میں تو 5 ساڑھے 5 بجے پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے کہ عرفات میں ظہر کے وقت عصر جمع کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صاحبین وغیرہ کے نزدیک جمع کرنا درست ہے، اس لیے اگر کوئی اس پر عمل کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، یہی اولا اور احوط ہے۔ کوئی عذر نہ ہو تو اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ سوال ہے کوئی شخص سورج نکلنے سے قبل مزدلفہ سے نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وقوف کا وقت اسے مل گیا ہے۔ سوال ہے کہ کنکریاں مزدلفے سے لائے تھے مگر وہ بیگ گم ہو گیا جس میں کنکری رکھی تھی، اب 11-12 کی رمی کے لیے کنکری کہاں سے حاصل کریں؟ ہم عزیزیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ آپ عزیزیہ ہی سے یہ کنکری اٹھا سکتے ہیں اور 11-12 کی رمی کر سکتے ہیں۔ سوال ہے رمی سے قبل بیوی بے ہوش ہو گئی تو شوہر نے اس کی طرف سے رمی کر دی، پھر قربانی کے بعد اس کے بال کاٹ دیے تو یہ درست ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں درست ہو گیا اور اس پر کوئی جنایت لازم نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب نے 10 ذی الحجہ کو 3 کنکری ماری، پھر وہ ہوپلیس ہو گئے اور انہوں نے بقیہ جو 4 تھیں وہ ایک مٹھی بنا کے اور وہ پھینک دی جمرے پر، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور 11-12 سب کنکریاں مکمل ماری ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس نے گویا کہ 4 کنکریاں ماری، کیونکہ مٹھی بھر کر جو ماری گئی وہ 1 کنکری شمار ہوگی۔ اب چھوٹی ہوئی 3 کنکریوں کے بدلے میں ہر کنکری کے عوض صدقہ فطر یا اس کی قیمت کا صدقہ ہوگا۔ سوال ہے کہ والدہ چلتی پھرتی ہیں مگر ان کے لیے ان کے شوہر نے رمی کی، پھر قربانی کے بعد ان کے بال بھی کاٹ دیے تو دم ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بلا عذر ان کی طرف سے رمی کی گئی ہے تو دم لازم ہے، اور اگر واقعی عذر ہے تو دم نہیں ہے۔ سوال ہے ہماری بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے ایک حاجی صاحب نے 11 کو زوال سے قبل رمی کر دی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر دم واجب ہے۔ سوال ہے کہ ریاض سے ایک کمپنی کے ملازمین اپنے کفیل کے ساتھ حج کے لیے آئے، مگر کفیل نے مزدلفے سے رات ہی میں 11:30 بجے منی روانہ کر دیا اور صبح صادق سے قبل ان کی رمی کروا دی، اور بعض کی قربانی رمی سے قبلی ہو گئی، تو ان کے بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ وقوف مزدلفہ بلا عذر ترک کرنے اور قبل الوقت رمی کرنے کی وجہ سے ان پر 2 دم لازم ہے، البتہ ترتیب میں سقوط کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب نے 12 سے قبل طواف زیارت کیا مگر صحیح نہیں کی، تو بعد میں جب وہ صحیح کریں گے تو کیا انہیں اثر نو طواف کرنا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ انہیں اثر نو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طواف زیارت ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ 13 تاریخ کی رمی کا وقت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 13 تاریخ کو بھی افضل یہی ہے کہ زوال کے بعد رمی کی جائے، اور اس سے قبل مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کو منی میں ٹھہر کر رمی کرنا افضل ہے یا مکہ معظمہ میں آ کر حرم کی نمازیں پڑھنا افضل ہے؟
جواباً عرض ہے کہ 13 کی رمی سنت سے ثابت ہے، پیغمبر علیہ السلام کا یہی عمل تھا، اور عمل کی زیادتی سے اجر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور رہ گئی حرم کی نمازیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، تقابل نہ کیا جائے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے وہاں ٹھہرا جائے جس کو ٹھہرنا ہو۔ باقی قرآن پاک میں 2 دن کے بعد بھی واپسی کی اجازت دی گئی ہے۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب نے طواف زیارت اور سعی کے بعد دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر پیپ لگی ہوئی ہے۔ اب وہ طواف زیارت کا اعادہ کر رہے ہیں، تو کیا سعی کا بھی اعادہ ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صرف ناپاکی لگی ہوئی تھی اور وضو ٹوٹنے کا گمان نہیں تھا تو ان پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہے، بس کراہت ہے۔ اور اگر پیپ جو لگی ہے وہ کسی دانے وغیرہ سے مواد نکلنے کی وجہ سے لگی ہے اور بے وضو طواف کیا گیا ہے تو صرف طواف کا اعادہ ہوگا، اس سے دم ساقط ہو جائے گا، صحیح کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی حاجی صاحب کسی ایک جمرے کی رمی ترک کر دیں تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر 7 صدقہ فطر یا اس کی قیمت لازم ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کیا عذر کی بنا پر 11 کی رمی قبل الزوال درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ درست نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ اگر ترک کر دی تو دم لازم ہوگا۔ سوال ہے کہ ماں تو معذور ہے لیکن بیٹی اس کی خدمت کے لیے مکہ معظمہ رک گئی، تو کیا شوہر یعنی بیٹی کا باپ اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف سے رمی کا وکیل بن سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی کی طرف سے تو بن سکتا ہے جو معذور ہے، لیکن جو بیٹی طاقتور ہے اور رمی خود کر سکتی ہے اس کا وکیل نہیں بن سکتا اور وکالت معتبر نہیں ہوگی۔ سوال ہے کسی ایک شریک کا قربانی کی کٹائی کی اجرت لینا دیگر شرکاء سے کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نفس ذبح کی اجرت تو درست نہیں ہے کیونکہ وہ خود شریک ہے، البتہ ذبح کرنے کے بعد جب سب کے حصے الگ الگ کر دیے جائیں پھر بوٹی بنانے کی اجرت الگ سے طے کی جائے تو یہ درست ہوگا۔ سوال ہے کہ 6 حصے داروں نے جلدی نماز پڑھ کر قربانی کر دی اور ایک حصے دار عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے تھے، وہ دیر سے آئے تو واپس آ کر انہوں نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر قربانی کیوں کی، تو یہ قربانی معتبر ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ قربانی استحساناً درست ہو گئی کیونکہ خریدتے وقت اس حصے دار کا حصہ از خود متعین ہو چکا تھا، اب اگر وہ چاہے تو گوشت لے سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک بکرے کا سینگ ایک جانب بڑا ہے اور ایک جانب چھوٹا ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی درست ہے۔ سوال ہے کیا جو شخص بقرعید کے دن فجر کی نماز نہ پڑھے اس کی قربانی معتبر نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ جواباً عرض ہے کہ قربانی تو ہو جائے گی مگر نماز ترک کرنے کا گناہ الگ سے ہوگا۔ سوال ہے کیا ایام قربانی کے علاوہ میں بڑے جانور میں عقیقے کے متعدد حصے لیے جا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں لے سکتے ہیں مگر سب حصے قربت کے ہونے چاہیے، بیچنے کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ اگر کوئی حصہ بیچنے کے لیے ہوگا تو عقیقہ درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ بڑا جانور جس میں 7 حصے دار تھے خرید لیا گیا تھا مگر کسی وجہ سے قربانی نہ ہو سکی تو کیا کریں؟ کیا اسے زندہ صدقہ کر دیں یا ہر ایک کی طرف سے الگ بکری صدقہ کی جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اسی جانور کو صدقہ کر دیا جائے، مطلق عبارات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک بڑے جانور کے سب حصے داروں نے طے کیا کہ جانور کے پائے بیچ دیے جائیں گے، چنانچہ انہوں نے 700 روپے میں پائے بیچ دیے اور وہ رقم آپس میں بانٹ لی۔
تو یہ کیا صحیح ہوا؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی کا جو حصہ بیچا گیا ہے اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے، آپس میں بانٹ کر اپنے استعمال میں لانا صحیح نہیں۔ سوال ہے، دلی جیسے شہر میں اگر کسی ایک مسجد میں بھی عید کی نماز ہو جائے تو پورے دلی کے لوگوں کے لیے قربانی کی اجازت ہوگی یا ہر محلے میں الگ نماز ہونی ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دلی چونکہ ایک ہی شہر شمار ہوتا ہے، اس لیے ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو جائے گی تو سب جگہ قربانی درست ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ زید سنگاپور سے انڈیا آ رہا ہے، جب وہ یہاں پہنچے گا تو سنگاپور میں قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ انڈیا میں اپنی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی یہاں موجود ہیں اور جانور بھی یہیں ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص ایک ملک میں عید کی نماز پڑھ کر دوسرے ملک میں پہنچا، وہاں ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، تو وہ عید کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں شریک ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے مباح ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن مباح ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تقریر کرتے ہوئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے عید الاضحیٰ مراد ہے اور وانحر سے قربانی مراد ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں تمام فرائض، واجبات، نوافل سب نمازیں شامل ہیں، صرف عید الاضحیٰ ہی نہیں ہے۔ یہی بات شارحین اور مفسرین نے لکھی ہے۔ سوال ہے کہ فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ابو محمد جریری نے مکہ مکرمہ میں 1 سال کا اعتکاف کیا، جس میں نہ تو بالکل سوئے، نہ بات چیت کی، نہ کسی دیوار کا سہارا لیا، تو اس واقعے کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہو تو کہا جائے گا کہ یہ بزرگوں کے جذب کے احوال ہیں جو دوسروں کے لیے قابل تقلید نہیں ہیں۔ امت کے لیے اسوہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، جس میں بیجا مشقت سے پرہیز پایا جاتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ خطبات دین پوری میں ایک روایت ہماری نظر سے گزری ہے، جس میں یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تھا تو حضور اکرم علیہ السلام اپنا تہبند باندھ لیتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے، راتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ پورے رمضان کی بات ہے یا صرف آخری عشرے کی بات ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حدیث کی معتبر کتابوں میں آخری عشرے کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے، مطلق رمضان کے بارے میں نہیں ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔